قبلہ جناب علامہ ظفر عباس توسوی ہاشمی صاحب آف بہاولپور۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بآواز بلند. سب سے پہلے تمام ارباب بلا کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کے ظہور پر دلی مبارکباد پیش ہے۔ آج علی اللہ کے گھر سے مخلوق کی طرف نکلا ہے۔ آمد 13 رجب کو تھی، برآمدگی 16 رجب کو تھی۔ تو اس لیے جتنے لمحے میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے، میں یاد نہیں دلاؤں گا کہ آج جشن ہے۔ ہر چہرہ جشن کی تفسیر بن جائے، ہر صحیفہ رخسار کتاب مودت لگے، جو بولوں وہ وصول ہوتا جائے، ہر بات لوح دل پہ لکھتے چلے جانا ہے، اور سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ جو جشن اس وقت عرش پہ ہو رہا ہے وہ بھی فرش پہ اتر آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہ بند کر دیں، موبائل بند۔ یہ کیمرہ آپ کا لگا ہوا ہے، سی ڈی بعد میں لے لینا، جشن کو ڈسٹرب نہ کریں۔ توجہ ہے، بات شروع کر دوں۔ تبرکاً سورہ حشر سے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ فرمایا اگر ہم قرآن کو، ترجمہ کرنے والے لکھ دیتے ہیں کہ پہاڑ پہ نازل کرتے، علی جبل، یہ جو نیچے دو زیریں ہیں یہ تنوین عظمت ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم قرآن کو کسی عظیم پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو تم دیکھتے وہ خشیت الہی کی وجہ سے جھک گیا ہے اور پھٹ گیا ہے۔ پچھلے محلے والوں بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، داد انہی سے لوں گا جو مجرم ہیں آگے بیٹھنے کے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی تمہیں نہیں مل سکتی، وہ ہاتھ اٹھاتے رہنا ہے تم نے۔ اگر قرآن کسی عظیم پہاڑ پہ بھی اترتا، جھک جاتا، پھٹ جاتا۔ پہاڑ پتھر کے ہوتے ہیں۔ یہ ٹافیاں پھینکنا جلدی بند کریں۔ پہاڑ پتھر کے ہیں، یعنی قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ پتھر میں شگاف کر دے۔ میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے سر سے میری بات گزر گئی ہے اور کس کے لوح دل پہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کی خاصیت ہے پتھر کو پھاڑ دینا، اور یہ صامت کی خاصیت ہے۔ اور جس کا جشن منا رہے ہو وہ قرآن ناطق ہے۔ اللہ تو جب صامت عظیم پہاڑوں کو پھاڑ سکتا ہے
لیکن بھائی فون بند کرو، بات نہیں سنی تم نے؟ قرآن اگر پہاڑ پہ اترتا تو پھٹتا. یہ جو ہمارے تمہارے گھروں میں ہے نا، یہ قرآن کا سب سے نچلا وجود ہے، قرآن کا حقیقی وجود. بل ہوا قرآن و مجید فی لوح محفوظ. اللہ کہتا ہے قرآن لوح محفوظ میں ہے. اس قرآن کی بات اللہ کر رہا ہے کہ لوح محفوظ پہ اگر سیدھا پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ جھک جاتا، پھٹ جاتا. یعنی وہ پہاڑ کو چھوتا تو جھکتا نا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھئی اگر نازل ہوتا پہاڑ پہ، اس کا مطلب پہاڑ کو مس کرتا، چھوتا، پھر پہاڑ جھکتا، پھر پھٹتا. مگر جس قرآن ناطق کا میں جشن پڑھ رہا ہوں ابھی پردے میں تھا. اللہ ہاں. اور پچھلے محلے والوں، اس قرآن ناطق نے پہاڑ میں شگاف پیدا نہیں کیا، اللہ کے گھر کی دیوار میں اللہ جو جیتے رہو. میں تم سے راضی، جشن والا تم سے راضی ہو. اچھا شاہ جی، یہ ایک کلیہ ہے، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو گھر کا مالک ہوتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے اپنا گھر اتنا مضبوط بناتا ہے. اللہ جانے یار کس کے سر سے گزر رہی ہیں میری باتیں، ہاں، اور کس کے سینے دل میں اتر رہی ہیں. ایک غریب آدمی کچی دیوار بنائے گا جو ہلکے سے دھکے سے بھی گر پڑے گی. امیر آدمی قلعہ کھڑا کر دے گا. بادشاہ تو وہ مضبوط قلعہ بنائے گا جو توپیں بھی تھک جائیں توڑتے توڑتے. اور جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ سلطان السلاطین ہے. اللہ کے گھر میں کتنی طاقت ہوگی. ہاں ایک بات اور، جتنی دیر میں پڑھوں نا جشن، یا تو نعرے کی چھٹی لے لو. میں قطعاً ناراض نہیں ہوں گا کہ قاضی والوں نے نعرہ کیوں نہیں لگایا. اور اگر لگانا ہے تو پھر یہ ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا نعرہ نہیں، پھر خیبر شکن کے شایان شان ہونا چاہیے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کے گھر کی طاقت، خدا کے گھر کی طاقت میٹیریل سے نہیں ہے، سامان سے نہیں ہے، اس میں قدرت اللہ کی تجلی ہوتی ہے. نہ میں چاہتا ہوں یہ بچے جو گھر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں مولا کے جشن میں، ان کا بھی تو کوئی حصہ ہو. بچوں ذرا یاد کرو، جب تمہارے رسول نے مکہ چھوڑا، غار ثور میں جا کے بیٹھے، مکڑی نے جالا تنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں میں خدا کی قسم تمہیں مٹھی بھر مجمع نہیں سمجھ کے پڑھ رہا. میں نے ہمیشہ ذکر کو ذکر تناظر میں دیکھا ہے. ہاں تم اگر وصول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو یہاں علی نے نہ تول کے رکھا ہے نہ گن کے رکھا ہے. مکڑی نے تنا نہ جالا. اور قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت پڑھنا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ کہتا ہے سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے. بھئی مکڑی کے جالے کی طاقت ہی کتنی ہے، یوں پھونک مارو وہاں جائے گا. ٹھیک، اب جالا تن لیا مکڑی نے. جبریل کا آنا جانا لگا ہوا تھا، سر اٹھانا. جبریل اپنے شہپر ملکوتی پہ زور دے کے آ رہا ہے اللہ کے محبوب سے بات کرنے. اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز ہے، کیفل الباب، رک جا دروازے پہ. پچھلی قطار والوں، جبریل سید الملائکہ حیران ہوا، کون بول رہا ہے، کوئی بندہ پرندہ تو نظر نہیں آ رہا. پھر ہلکی سی آواز آئی، میں ہوں میں.
غور سے دیکھا اتنی سی مکڑی جس نے جالا بنا ہوا تھا. ہے تو نے روکا مجھے جبریل کو؟ ہاں میں نے روکا. تمہیں پتہ نہیں آج رات میں محمد کا پہرے دار ہوں. اللہ جو یہ ادھر والا پچھلا محلہ نعرے میں شامل نہیں ہو رہا، میں دیکھ رہا ہوں. ہاں میں پہرے دار ہوں رسالت کا، اجازت دوں گا تو جا سکو گے. جبریل نے کہا ایک بچے کی پھونک کی مار نہیں ہے تیرا جالا، اور تو مجھے روک رہا. میں وہ جبریل ہوں، تجھے پتہ نہیں؟ 600 میل لمبا، 600 میل چوڑا خطہ لوط میں نے اپنے ایک پر کی ایک کلی کی نوک پہ اٹھایا تھا، جس پر پہاڑ بھی تھے، دریا بھی تھے، مکان بھی تھے، انسان بھی تھے، حیوان بھی تھے. اور ساری رات میں اٹھا کے کھڑا رہا، مجھے یوں لگتا تھا میں نے خالی پر اٹھایا ہوا ہے. یہ ہے میرے پر کی طاقت. تو مجھے روکے گا؟ ذرا پیچھے دیکھو، اس سے فون واپس لے لو. میں سنسکرت بول رہا ہوں. پتہ نہیں کیا بیماری آ گئی ہے لوگوں میں کہ روحانی ذکر کے ساتھ بھی دنیا کو شامل کرتے ہیں. نمازی نماز پڑھ رہے ہوں اور تم آگے بیٹھ کے ویڈیو بنانا شروع کر دو، مار مار کے دمبا بنا دیں گے، ہسپتال جانا پڑے گا کہ خود بھی نہیں پڑھتے، نمازیوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہو. وہ بدن کی نماز ہے، میں روح کی نماز پڑھ رہا ہوں. پھر اگر یہ حرکت ہوئی تو میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے. کیا کہہ رہا تھا میں شاہ جی؟ جبریل نے کہا یہ ہے میری طاقت، اور تو مجھے تڑی لگا رہا ہے. کہنے لگا میں مکڑی ہونے کی حیثیت سے نہیں تڑی لگا رہا، نگہبان رسالت ہونے کی. آج رات میں نگہبان ہوں محمد کا. جہان بھر کے فرشتوں کے پر سمیٹ کے لے آ، تو میرا جالا آج نہیں توڑ سکتا. اللہ اکبر. یہاں ایک جملہ بول دوں، پچھلے مالے والے بول دوں، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. مکڑی کیا کہہ رہی ہے؟ چونکہ آج رات میں نگہبان محمد ہوں، تو کائنات کے فرشتوں کے پروں کی طاقت سمیٹ لے، مجھے توڑ نہیں سکتا. جو ایک رات کے لیے نگہبان محمد ہے وہ جبریل کو خاطر میں نہیں لاتا، اور جو ابو طالب زندگی بھر نگہبان محمد. جیتے رہو جیو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی. اب جبریل کو غصہ آ گیا، مکڑی ہو کے ہاں مجھ جبریل سے کہتے ٹھیک ہے پھر سنبھل. مگر سنبھل کے ہی بنا ہے. جو جشن کی معراج سے بغلگیر ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے اور میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے. جبریل نے غصے میں آ کے پر مارا جالے پہ، ادھر پر لگا اور ادھر جبریل. نہیں بولے بڑی بات ہے، یوں لگا جیسے چوٹ لگی ہو. اب جبریل سنبھلا، کہا اچھا یہ بات ہے، پھر اب تو سنبھل.
اب جبریل پیچھے ہٹا، کافی پیچھے ہٹا، دوڑ کے، ہاں کیونکہ دوڑ کے کسی چیز کو دھکا دیا جائے طاقت پڑ جاتی ہے۔ جبریل دوڑا، دوڑتے دوڑتے جب غار کے دہانے کے پاس آئے، جبریل کے منہ سے نکلا یا علی، مکری نے کہا بس بس، یہی نام لے کے تو میں نے جالا بنا تھا۔ جو 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 ہاں، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مکڑی کے پاس ولا تھی، تو اپنے جالے میں اتنی طاقت بھر لی قاضی والو کہ جبریل نہ توڑ سکا، اور جو گھر اللہ نے بنایا ہوگا اس کی مضبوطی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور علی نے دھکا نہیں دیا تھا، علی ابھی سامنے بھی نہیں تھا، ابھی اپنی پاک اماں کے درج عصمت میں ملفوف تھا، ابھی غیب کے پردے میں تھا کہ دیوار تجلی کی ضرب سہار نہ سکی اور پھٹ گئی۔ اچھا نہیں، میں نے بیٹھ کے سجی سوچا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ طے ہے یقین رکھ لو، نہ ہو یقین بحث کرا لو، جو جو انکار کرے اسے بلا لو، ادھر سے حقیر کو آواز دے لینا، میں انبار کھڑے کر دوں گا دلائل کے کہ علی کا کعبے میں آنا حادثہ نہیں، قطعاً حادثہ نہیں، بلکہ یہ جلی اور والدہ علی کی طے شدہ پروگرام کے تحت مصلحت تھی۔ تو جب اللہ نے بلایا تھا بی بی کو، دروازے سے کیوں نہیں بلایا؟ میرا خیال ہے تم ابھی سے تھکنے لگے ہو، کوئی دروازے سے بلا لیتا۔ میں نے عالم معنی میں سوال کیا تھا اس قہار مطلق سے، اس قہار بالذات سے، مالک میری مخدومہ کو دروازے سے کیوں نہیں بلائے، دیوار کیوں پھاڑی؟ کہا غضنفر تم جیسے بے علموں کو بتانے کے لیے کہ جب علی آنے پہ تل جائے اسے بیت اللہ کی دیواریں نہیں روک سکتی، تمہارے گھر کی دیواروں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ جو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اچھا، 13 رجب کی رات تھی، دن نہیں تھا، 13ویں رات تھی، 13ویں رات تھی، 14ویں نہیں تھی، 14ویں کا انتظار تھا۔ اللہ اکبر۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ بے مزہ نعرہ نہ لگانا، اور یہ بھی بتانا تھا کہ جب تک علی نہ آئے 14ویں باری نہیں آ سکتی۔ ہاں خیر، رات کا پردہ، ضرب جبرائیل علی الکعبۃ الف ستر من نور، جاگنا، شاید کچھ خریدار نکل آئے، چند بھی نکل آئے تو مجھے پھل مل گیا انشاءاللہ۔ جبریل کو اللہ نے کہا، جبریل جی رب جلیل، جا میرے ولی مطلق کی ماں کعبے کی دیوار کے پاس آئیے، میں نے دیوار پھاڑ دی ہے، وہ اندر جائے گی، کعبے کے ارد گرد نور کی 1000 قناتیں لگا دے۔
اللہ 1000 پردے نور کے. اللہ اکبر. خدا کی قسم صرف عقیدہ رکھا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے، سوچنے سے دماغ تو کیا عقل پہ چھالے پڑ جائیں. کیا مقام ہے اس مقدرہ کا، اس معظمہ کا. حالانکہ رات کی تاریکی ہے، رات کا پردہ ہے، پھر کعبے کی دیوار کا پردہ ہے، پھر اللہ 1000 پردے نور کے لگا رہا ہے. اب ایمان سے کہنا چکازی والوں، ادھر ادھر رہنے والے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں، ولا علی کے جام پینے والوں، جو اتنے لاتعداد پردوں میں آیا ہو، بازاری ماؤں کے بچے بتا سکتے ہیں وہ کیسے آیا ہوگا؟ میں راضی تم سے. تم نے جشن کا حق ادا کر دیا، اپنی ان کا حق تو سوائے اللہ کے کوئی ادا کر نہیں سکتا، لیکن جہاں تک بشری رسائی ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. ہاں جیو، ذرا سوچنا، رات کا پردہ، کعبے کی دیوار کا پردہ، 1000 انوار کے پردے. اچھا دیوار کے پاس پہنچی، ہاں تھکنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا. ہاں پاؤں کے انگشت نر یعنی انگوٹھے بلا تشبیہ دیوار کی بنیاد سے ملائے. جناب بنت اسد نے ہاتھ جتنے اٹھا سکتی تھی، اسے ذرا یہاں کسو، اسے کس دو یہاں. ہاں بس اب ٹھیک ہے. کیا کہا میں نے؟ انگوٹھے دیوار سے ملے ہوئے، ہاتھ اور وہاں. اچھا چلو یہ بھی بتاتا چلو، ہاتھ اٹھانے میں مصلحت کیا تھی؟ میرا خیال ہے یہ لوگ مجھے جشن، یہ موبائل والے جشن نہیں پڑھنے دیں گے مجھے. چھوڑ دوں میں؟ اب میرے بار بار کہنے کے باوجود فعل حرام کر رہے ہو. کیا کہنا تمہارے مقدر کو سلامی ہے؟ آئے علی کے ذکر میں ہو کر فعل حرام رہے ہو. جب پڑھنے والا اس بات پہ راضی نہیں ہے کیوں کر رہے ہو تم؟ مگر کیا کیا جائے، لوگ علی کا حق کھا کے موج کر رہے ہیں. میں تو 2 ٹکے کا انسان ہوں. بہرحال میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. اب آخری وارننگ دی ہے میں نے، پھر نہیں دوں گا. دیوار پھاڑنی تھی صرف تو اپنے قد کے برابر بھی پھاڑتی، گزر جاتی. یہ ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو نا، یہ سر سے اوپر ہاتھ اتنے فٹ تو بغیر وجہ کے پھاڑی نہیں. سر اٹھانا. یزید بن قعنب، قاف 2 نقطے والا، عین اور بے، قعنب، یہ روایت کرتا ہے کہ میں اور میرے 15 ساتھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے سامنے. ابو طالب کے حرم کی آمد ہوئی. جاگتے رہنا. ہاں اسی طرح بی بی نے پاؤں کے انگوٹھے دیوار سے ملائے، دونوں ہاتھ جہاں تک اٹھا سکتی تھی اٹھائے. دیوار شک ہو گئی، اندر چلی گئی. میں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں؟ اس کا مطلب ہے صرف دیوار نہیں پھاڑنی تھی، کوئی اور مصلحت ہوگی. وہ راز تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. راز کی حفاظت رازدار کرتے ہیں، بیکار نہیں کرتے.
سر اٹھانا. اس میں راز یہ تھا کیونکہ بی بی کو پتا تھا کہ ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے پہلے غسل ولادت کا محتاج ہوتا ہے. ہر ماں اپنے بچے کی آمد سے مہینہ 2 مہینے پہلے چھوٹے چھوٹے کرتے سینا شروع کر دیتی ہے, چھوٹے چھوٹے تکیے بنانا شروع کر دیتی ہے. حالانکہ اسے پتہ نہیں ہوتا بیٹی ہوگی بیٹا ہوگا, لیکن تیاری ہوتی ہے. اب بیوی کو پتا تھا کعبے میں کوئی نلکا نہیں لگا ہوا, کعبے میں کوئی چشمہ نہیں, کوئی کنواں نہیں, کوئی ندی نہیں, کوئی نہر نہیں, کوئی نالا نہیں. بیوی نے کہا 16 بندے. یار اس کو کیا بار بار ہو رہا, کس ہی نہیں رہے ہو صحیح, بالکل ٹائٹ کر کے کسو. 16 بندے 32 آنکھیں. ہر بندے کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا, 32 آنکھیں دیکھ رہی تھیں. علی کی ماں نے ہاتھ اٹھایا, دیکھنے والوں دیکھ لو, کعبے میں کوئی نلکا نہیں, وہاں کوئی کپڑے کی مل نہیں لگی ہوئی, اور میں خالی ہاتھ جا رہی ہوں. اللہ اکبر. پہلے بڑی ادھر پچھلے کونے والوں ہیں, کیونکہ جب میں نے باہر آنا ہے میرے بچے نے لباس میں ملبوس ہونا ہے. لباس لے کے آئے گا, پھر شک نہ کرتے رہنا کہ ماں لباس لے گئی ہوگی. نہیں, جس ہم نام نے اسے بھیجا لباس کے ساتھ بھیجا. ہاں, اور کعبے میں کوئی ہینڈ پمپ, کوئی نلکا, کوئی جھیل, کنواں, کچھ نہیں. اور میرا بچہ پاک اتنا ہوگا کہ محمد ہاتھوں پہ اٹھا کے 16 رجب کو باہر لائے. اللہ جو ریاض شاہ, یہاں ہمیشہ نعرے ایسے لگتے ہیں یا آج ایسے لگ رہے ہیں؟ خدا کی قسم قیامت کے دن تمہیں اس نعرے کی بڑی ضرورت پڑے گی. جو کیا کہہ رہا تھا میں, طاہر اتنا ہوگا یہ قرآن ناطق کہ رحل نبوت پہ سوار ہو کے نکلے گا. اور یہاں کوئی جملے کہے, اچھا اس جملے کا نصف حصہ تمہیں پڑھنے والے سناتے ہیں, پورا نہیں سناتے. میرا دل چاہ رہا ہے میں پورا سنا دوں, ٹھیک ہے نا؟ ہاں, ہاتھ اٹھا کے بی بی نے عرش کی طرف دیکھا. رب انی مومنتم بکا ومومنتم بنبیک ومصدقتم بکلام جدی ابراہیم. الہی بحق هذا المولود الذي يكلمني ويونسني وانی موقنۃ انہ من آیاتک و احدی دلائلک. سر اٹھانا حلال زادو. علی کی ماں کہہ رہی ہے, پالنے والے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. انی مومنۃ بک, تجھ پہ ایمان ہے, وہ مومنۃ برسولک, تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں. اب میں نہیں جانتا کہ بگار دینے کون آیا ہے اور علم کے جوہر چننے کون آیا ہے. بگار والوں سے تو غضنفر خطاب کر نہیں رہا, جو کچھ حاصل کرنے آؤ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں دیکھو. ابھی رسول نے اعلان رسالت کیا نہیں, ابھی اعلان نبوت میں پورے 30 سال دیر ہے, 30 برس.
اور ابو طالب کی زوجہ 30 برس پہلے کہہ رہی ہے مومنۃ برسولک، تیرے رسول پہ ایمان رکھتی ہوں. جس ابو طالب کا آدھا حصہ اعلان نبوت سے 30 سال پہلے مومن ہے، جاہلو ابو طالب ایمان نہیں لایا ہوگا. جو تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ اچھا اب اگلے فکرے پہ غور رکھنا ہے. تجھ پہ ایمان، تیرے نبی پر ایمان، وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جدی ابراہیم، اور میں اپنی جد ابراہیم کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں. پچھلے محلے نے جملہ سر سے گزار دیا. اب یہاں دیکھو پیچھے عبارت کیا آ رہی ہے؟ تجھ پہ ایمان، تیرے رسول پہ ایمان. آگے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، نہیں، اس کی تصدیق کرتی ہوں. ابراہیم کی تصدیق کرنا کس کا شیوا ہے، کس کا کام ہے، کس کا منصب ہے، کس کا عہدہ ہے؟ سورہ آل عمران پڑھ. اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں سے کہہ رہا ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو میرا آخری رسول آئے گا وہ تم سب کی تصدیق کرے گا. یا ابراہیم کی تصدیق محمد مصطفیٰ کرتا ہے یا علی کی اماں کر رہی ہے؟ اللہ اللہ جو تھک گیا تو کافی ہے. الہی بحق حاضر المولود الذی یکلمنی ویونسنی، پالنے والے تجھے اس مولود کا واسطہ جو مجھ سے کلام کرتا رہتا ہے. نہیں بیٹا، سوچنے والی بات یہ ہے. اب دیکھو کچھ نہ ہو، کوئی بندہ علی کی پاک اماں کے مقام کا منکر ہو جائے، عظمت کا انکار کر دے، فضیلت کا انکار کر دے، یہ تو عقل کے دشمن کو بھی ماننا پڑے گا کہ عربی زبان بی بی کی مادری زبان تھی، بی بی اہل زبان تو تھی، اور کسی بھی زبان کو اہل زبان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ جو بچہ ماں کے شکم میں ہو اسے جنین کہتے ہیں عربی میں، جو پیدا ہو چکا ہو اسے مولود کہتے ہیں. ابھی علی ظاہر ہو نہیں رہا اور بی بی کہتے ہیں بحق کے حاضر المولود. اللہ اللہ ہاں اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ. تو بھیا اس جشن کا سبق یہ ہے، یاد رکھ کے رٹ کے جانا. آپ پہلے چکا تھا، آج تو پردے میں لینے جا رہی ہے. جیو ہاں اچھا، یہ تو مانتے ہو علی قرآن ناطق ہے؟ نہیں؟ میدان صفین میں جب نیزوں پہ قرآن اٹھائے گئے، علی کا لشکر رک گیا. رک کیوں گئے؟ مولا سامنے قرآن ہے. فَضْرِبُوا لَهُ عَلَىٰ مَصَاحِفِهِمْ، مارو، مولا سامنے قرآن ہے. تب جملہ آج بھی وقت کی دیوار پہ جگمگا رہا ہے لسان اللہ کا. فرماتے ھذا کلام اللہ الصامت وانا کلام اللہ الناطق. فرمایا وہ اللہ کا صامت کلام ہے، میں اللہ کا ناطق کلام. میدان صفین سے علی نے فیصلہ کر دیا میں قرآن ناطق ہوں. حالانکہ ناطق صامت سے افضل ہوتا ہے. حیوان تم بھی ہو، حیوان میں بھی ہوں، حیوان گائے بھی ہے، بھینس بھی ہے، بھیڑ بکری بھی ہے، لیکن ہم حیوان ناطق ہیں، وہ صامت ہیں.
تو ناطق صامت سے افضل ہوتا ہے. چلو افضل نہ بھی مانو، بہت زیادہ ضد چڑھ جائے، قرآن کے برابر تو ماننا پڑے گا نا. اللہ اکبر. سورہ انبیاء کو پڑھ، اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو نازل بھی حق کے ساتھ کیا اور وہ خود بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. نہیں، تھوڑا سا غور کرنا ہے آپ نے، بچہ تم نے بھی، کیونکہ بات اتنی آسان ہے تم بھی سوچ لو گے، سمجھ لو گے، فیصلہ کر لو گے. بالحق انزلناہ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا. وبالحق نزل، وہ خود بھی حق کے ساتھ، یعنی قرآن کو بھی حق کا ساتھ پسند، اور اللہ بھی چاہتا ہے یہ حق کے ساتھ نازل ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ شفقت بیٹھا ہے، یہ میرے ساتھ آیا ہے چک قاضی میں گاڑی پہ آیا، یہ پیدل آیا، کیونکہ میرے ساتھ آیا ہے نا. یا تو مجھے پیدل کرو یا اسے بھی گاڑی کا سوار مانو. تو پھر ایسے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گا جب تک فیصلہ نہیں کرو گے. اللہ کہتا ہے قرآن اترا بھی علی کے ساتھ ہے اور ہم نے اسے نازل بھی علی کے ساتھ کیا ہے. یا قرآن کے لیے شکم اور صلب دکھاؤ، پھر میں مان لوں گا علی تیری طرح پیدا ہوا ہوگا، ورنہ جیسے قرآن نازل ہوا علی بھی نازل ہوا. میرا کام ہے خدا دے شیر علی دا نام لینا، نبی تغیر علی دا کام ہے گرتے ہوئے کو تھام لینا. علی علی کہنے والے ملا لکھیں تر گئے، جو منکر تھے آل رسول کے وہ جہنم میں مر گئے. کل ایمان ناچ کے قرآن نہ رہا. چلے تو نہیں گئے ہو بھئی؟ دونوں جو قرآن ہے اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن اترا بھی حق کے ساتھ، ہم نے اتارا بھی حق کے ساتھ، تو پھر جو طریقہ قرآن کے آنے کا ہے وہی علی کے آنے کا ہے. یعنی قرآن کے برابر بھی مان لو نا تو خدا کی قسم کائنات عالم میں ایک بندہ بھی علی کے کسی فضیلت کا منکر نظر نہیں آئے گا. ہاں دیکھو ادھر چک قاضی میں قرآن مل جائے گا؟ نہیں، کسی ایک گھر میں؟ پکی بات بھئی قرآن تو ایک ہے. قرآن ایک ہے، تم کہتے ہو ہر گھر میں ہے. اچھا میں ٹانڈے چلا جاؤں وہاں مل جائے گا ہر گھر میں؟ میں سیالکوٹ چلا جاؤں وہاں تم کہو گے کہ کیا سر کھا رہے ہو؟ کائنات عالم کے جہاں جہاں کلمہ گو ہیں جس گھر میں جاؤ گے قرآن مل جائے گا. تو پھر علی کا نمک کھا کے شیعہ کہلا کے نمک حرامی کی کوشش مت کرنا. قرآن ایک ہو کر ہر گھر میں ملے وہاں انکار نہیں کرتے ہو. قرآن کو حاضر ناظر مان لیتے ہو. علی 40 جگہ روزہ کھول لیتے ہو، کہتے ہو یہ عقل میں نہیں آتا. جو ہاں خیر یہ جملہ معترضہ تھا. پالنے والے تجھے اس مولود کا واسطہ، بات بھولی تو نہیں نا؟ اچھا بی بی نے یہ بھی نہیں کہا بچوں کہ بحق المولود، بحق حاض المولود. حاضہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی سامنے ہو. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہاں حاض المولود، اس مولود کا واسطہ الذی یکلمنی، جو مجھ سے کلام کرتا رہتا ہے، ویونسنی، جو مجھے تنہائی میں بہلاتا رہتا ہے.
ایک بات یاد آ گئی ہے، کہہ دوں یہ ادھار کروں؟ سارے نہیں چارے پھر کبھی صحیح. اس معیار دے علامہ صاحب مجلس کو پاردن اگلے پچھلے میل کے کلے ایماندار ہے. 2 سال کی ظاہری عمر تھی تیرے مولا علی کی. کتنی؟ ظاہری 2 سال. باطنی تو ازل سے بھی پہلے کی ہے. گھر میں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں. خانوادہ بنو ہاشم کی کچھ مستورات جناب بنت اسد سے ملنے آئی بیٹھی تھیں. بیوی نے کہا یاری رک، باتیں کرنے دے مجھے ان سے. ماں کے احترام میں رک گئے، پھر بھاگنا شروع کیا. پھر بیوی نے تھوڑا لہجہ بلند کیا، یاری سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ آرام کرو، بات کرنے دو مجھے. پھر احترام میں رک گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دوڑنا شروع کیا. اب بیوی نے تھوڑا ڈانٹ کے کہا یاری سنا نہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اماں بڑوں کو ڈانٹا نہیں کرتے. اللہ، پتہ نہیں یار کیا سن رہے ہو کیا سمجھ رہے ہو. بڑوں کو نہیں ڈانٹا کرتے. بی بی ہنس دی. اچھا اب اماں سے بڑا بننے لگا ہے، آنے دے ذرا اپنے بابا کو، بتاؤں گی. اماں راز کی بات بتاؤں، میں بابا سے بھی بڑا ہوں. اللہ اللہ. جی یعنی بنت اسد کو ادراک تھا یہ بچہ ہو کر بھی کوئی عام بچہ نہیں ہے. اب بات روک دی، پوری توجہ علی پہ مبذول کر دی. کیفا ہوا؟ وہ کیسے؟ اماں یاد ہے ابھی آپ کی میرے بابا سے شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ خواب و خیال بھی نہیں تھا، شادی کا رشتہ طلب بھی نہیں کیا گیا تھا. آپ اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ عین الحجاز پہ گئی تھیں. اللہ اکبر. اذا باسد خرج زائرا، چشمے پہ جا کے آپ رکی تھی سہیلیوں سمیت، ایک شیر دھاڑتا ہوا نکلا. ساری عورتیں ڈر کے بھاگ گئیں، چونکہ آپ کا کئی شیروں سے رشتہ ہے. اللہ اللہ. آپ ڈری تو نہیں؟ آپ کا ایک خاندانی ورد ہے، یاد آئے گا مل محمل یا ناصر النبی. آپ نے وہ ورد پڑھا. اب علی بات کرتے آتے ہیں شاہ جی، بی بی کی آنکھیں کھلتی آ رہی ہیں. اما ایک سوار ظاہر ہوا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے شیر کو نیزہ مارا اور آپ سے کہا بسم اللہ تشریف لے جائیے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو. تو آپ نے کہا تھا ہاں، یہاں آ کے علی رک گئے. بی بی نے کہا لہٰذہ القصۃ علامۃ اخری، یا علی اس واقعے میں ایک اور نشانی بھی ہے. علی مسکرائے، ہاں اماں ہے. وہ بھی تو بتا کیا ہے. اماں وہ سوار جانے لگا. آپ نے کہا کہ فلا مکان تک، سوار ذرا رک، ہم بنو ہاشم مفت میں کسی کا احسان نہیں لیتے. آپ نے مروارید کا ایک بڑا قیمتی گلوبند پہنا ہوا تھا، آپ نے وہ توڑ کے سوار کی طرف پھینکا کہ یہ ہماری جان بچانے کا انعام ہے، رکھ لے. جب علی یہاں پہنچے بی بی حیرت سے کھڑی ہو گئی. چکا دیوالو من انبا کا بہذا، یاری تجھے کس نے بتایا؟ ادخل یدہ فی جیبہ، علی نے ابا کی جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا اماں پہچانیے یہی ہار تھا.
چلے تو نہیں گئے. ہاں یہ میں نے صرف آپ کی تاکید عقید کے لیے، آپ کے یقین کو زیادہ کرنے کے لیے بتا دیا. ہاں ان کی تجلیاں ہوتی ہیں، جلوے ہوتے ہیں، اور پھر چاہے قرآن صامت ہو یا ناطق، دونوں کا نزول تخلی نہیں ہوتا، نزول تجلی ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی سی علمی بات ہے، لیکن میں آسان ترین مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے گھر کی چھت میں کبوتر آ کے چھت پہ بیٹھا، آپ نے دانہ زمین پہ بکھیر دیا، کبوتر منڈیر سے اتر آیا، یعنی نازل ہو گیا، لیکن چھت کبوتر سے خالی ہو گئی. چھت سے اترا، صحن میں آیا، صحن میں تو ہے، اب چھت پہ نہیں. یہ نزول تخلی ہے. اب ایک مسئلہ آپ نے مجھ سے پوچھا، سب نے، میں نے مسئلہ بتا دیا، آپ سب کے دماغوں پہ وہ مسئلہ نازل ہو گیا. میرا دماغ بھی خالی نہیں ہوا، میرے دماغ میں بھی کھڑا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے آپ میں سے ہر شخص سے 10 بندوں نے پوچھا، آپ بتاتے گئے، آپ کے دماغوں میں بھی موجود ہے، ان کے دماغوں میں بھی چلا گیا. اسی طرح کروڑوں پوچھتے جائیں، ہر جگہ مسئلہ نازل ہوتا جائے گا، آپ کا دماغ بھی خالی نہیں ہوگا. یہ ہے نزول تجلی، اور یہی حاضر ناظر کا فلسفہ ہے. علی ہو یا قرآن، ان کا نزول تجلی ہے. ایک ہو کر ہر جگہ بھی ہوتے ہیں، جہاں سے اترے ہیں وہ جگہ بھی خالی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. جو بس چھٹی دینے لگا ہوں. کیا کہہ رہی ہے بی بی؟ تجھے اس مولود کا واسطہ جو مجھ سے کلام کرتا ہے، جو میرا مونس، جو مجھے بہلاتا ہے. اب ذرا جملہ جاگ کے سننا. وَأَنِّي مُوقِنَةٌ، اور مجھے یقین ہے، صرف جانتی نہیں، یقین ہے مجھے، انہو من احدا آیاتک و دلائلک، کہ یہ بچہ تیری آیتوں میں سے آیت ہے، تیری نشانیوں میں سے نشانی ہے، ومن دلائلک، اور تیرے وجود پر دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے. العظمت للہ. بس محنت تمہاری تمام ہوئی. بڑی جلدی چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں، مگر بات کو تھوڑا کنارے لگانے دو نتیجے پہ. ہاں یعنی ماں کو بھی اعتراف کرنا پڑ رہا ہے علی کے آیت اللہ ہونے کا، اللہ کے وجود پر دلیل ہونے کا. اچھا دلیل سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر یہ آپ کی گلی میں باہر ایک بندہ آئے، سپیکر کی آواز جا رہی ہے، وہ کسی سے جی پوچھے کون پڑھ رہا ہے؟ غضنفر. وہ کہنے نہیں، یہ غضنفر نہیں، کوئی اور ہے. کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ غضنفر ہے؟ اب وہ کیا کرے گا؟ اسے پکڑ کے سامنے دروازے پہ لائے گا، کہے گا وہ دیکھ کرسی پہ، وہ سامنے دیکھ، یہ ہے دلیل کہ غضنفر پڑھ رہا ہے. یعنی دکھا دینا سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. علی ہے جلی کے وجود پر دلیل. میں کہہ گیا یار تمہارے سروں سے میری بات گزر گئی. علی جلی کے وجود پر دلیل ہے. ہاں یعنی جو نہ مان رہا ہو اس کے وجود کو علی دکھا دو اسے. ہاں خیر باتیں اس لیے میں 20 اشرے بھی علی کی آمد پہ پڑھوں نا پھر بھی ختم نہیں ہوگی. ہاں کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. قرآن ناطق کا آنا ہے. یہ اور بات ہے کہ سمٹ کے نقطے میں ڈھل جائے تو علیحدہ چیز ہے. ہاں ورنہ ہے تو قرآن ہی. میری آنکھوں میں آ کر رکھا آیا 13 گزر گئی، 14ویں رات گزری، 14 کا دن گزرا، 15ویں رات گزری، 15 کا دن گزرا، 16ویں رات گزری، آج 16 کا دن ہو گیا.
نزل جبریل وقال یا رسول اللہ ان اللہ یقرئک السلام، جبریل نازل ہوا، یا رسول اللہ اللہ نے سلام بھیجا، اور اللہ کہہ رہا ہے کیا انتظار کر رہے ہو؟ میرا کام تھا علی کو اپنے گھر بھیجنا، سو میں نے بھیج دیا۔ تم سے زیادہ بہتر علی کے مزاج کو کون جانتا ہے؟ جب تک تم نہیں لینے جاؤ گے قیامت ہو جائے گی، علی کعبے سے باہر نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ بس 5 منٹ میرا ٹائم رہ گیا ہے، اور اسی میں تمہیں چھٹی دینے لگا ہوں۔ آ گیا کعبے کے باہر، رسول نے ابو طالب کو دیا۔ سارے اٹھانا، میں اپنے پڑھے کے لفظ لفظ کا ضامن ہوں اور اللہ کی عدالت تک ضامن ہوں۔ ابو طالب جیسا بابا علی کا منہ چوم کے کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی من علی بالظہور کا، حمد ہے اس خدا کی جس نے تیرا ظہور کر کے مجھ پہ احسان لگایا۔ نہیں سوچنا ہے، جو بابا ہے علی کا وہ کہہ رہا ہے اس کا ظہور ہوا۔ پتہ نہیں کوئی کس کا ہے کوئی کس کا ہے، وہ کہتا ہے ہماری طرح آیا ہے۔ پھر رات ہوئی، یہ جو آج رات آنے والی ہے، آج رات جناب بنت اسد کو لے کے ابو طالب ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پہ چلے گئے۔ بات لمبی ہے، میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ میرے اپنے وقت میں ہی ختم ہو جائے۔ عرش کی جانب دیکھا، پالنے والے اگر یہ بچہ میرے گھر آتا نام میں رکھتا۔ یا تم تھک گئے ہو یا بات تمہارے سر سے گزر گئی ہے۔ اگر میرے گھر آتا نام میں رکھتا، آیا بھی تیرے گھر ہے نام بھی تو رکھ۔ اذا بلوح من زبرجد الاخضر نزل من السماء، جیسے آرے میں لکڑی چیری جائے ایسے آواز پیدا ہوئی، سبز زبرجد کی تختی اتری جس پر قلم قدرت سے لکھا ہوا تھا خصصت ما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی اسمہ من قاہر السمی علی اشتق من العلی۔ اے ابو طالب، اے فاطمہ بنت اسد، تمہیں وہ بچہ عطا ہوا ہے، بیٹا تمہارا ہے، آیا میرے گھر میں ہے۔ اب ذرا سر اٹھانا، سر اٹھانا، آخری لمحات میرے، اپنی محنت اور نتیجہ ضائع نہ کرنا۔ حالانکہ مشتق بچوں اور ہوتا ہے، مشتق من ہو اور۔ محمد محمود سے مشتق ہوا، فرق ہے نا، محمد محمود، پروننسیشن میں فرق لگ رہا ہوگا تمہیں۔ ہاں، فاطمہ فاطر سے مشتق ہے، حسن محسن سے مشتق ہے، حسین قدیم الاحسان سے مشتق ہے۔ تمہاری عید، تمہارا جشن، یہ اللہ لکھ کے بھیج رہا ہے کہ میں نے اسے اعلیٰ سے مشتق نہیں کیا۔ علی اشتق من العلی، یہ وہ علی ہے جو مشتق بھی علی سے ہوا ہے۔ ان بنی ہاشم علقوا ذلک اللوح علی جدار الکعبۃ ولم یظل علی الکعبۃ الی عہد عبد الملک ابن مروان۔ بنی ہاشم نے آ کے وہ تختی جس پہ اللہ نے لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ علی ہے اور علی سے ہی مشتق ہے، وہ تختی کعبے کی دیوار پہ لگا دی۔ اقوام عالم پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسا بچہ بھی ہے جو آیا بھی اللہ کے گھر، نام بھی اللہ نے رکھا۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے تک لگی رہی، ہشام بن عبد الملک نے اتاری تھی۔ سوچ لو، تم سوچ میں پڑ گئے ہو، میرا نتیجہ بے نتیجہ رہ گیا۔ میرے خیال ہے ادھار کروں، نہیں ابھی یہ آمادہ نہیں لگ رہا ہے مجھے، ورنہ میں نے تو نتیجہ دینا تھا اور اسی لمحے میں دینا ہے۔ تختی پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ علی کا نام۔ لگی کہاں؟ کعبے کی دیوار پہ۔ رسول کا زمانہ گزرا، علی کا زمانہ گزرا،
حسن کا زمانہ گزرا، حسین کا زمانہ گزرا، سجاد کا زمانہ گزرا، سرکار باقر کی آدھی امامت کا زمانہ گزرا، 5 امامتیں 1 نبوت، ان کے زمانے تک وہ تختی لگی رہی کعبے کی دیوار پہ، پھر ان سب نے ان کعبے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا تو چھوڑ دی ہوگی نا۔ اب پتہ نہیں یار جنگل میں خطاب ہے میرا یا سوچ کے بیمار ہے میرے سامنے یا خریدار ہیں، پڑھتے کعبے کی طرف رخ کر کے نمازیں ہیں، دیوار پہ نام علی کا لکھا ہوا ہے، علی کا نام نبیوں ولیوں کے سجدے میں آئے، ان کی باطل نہیں ہوتی، تو عجیب شیعہ ہے تیری نماز میں علی آئے باطل ہو جاتا۔ اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ایک منگوا لو بھائی، میری دعا مانگتے تک آ جائے جلدی جلدی۔ ذات واجب آپ کو ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ یہ خوشیاں اللہ کے گھر کی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ مخلوق کی خوشی نہیں، خالق کی خوشی ہے، فرشی نہیں، عرشی خوشی ہے۔ اور جب اللہ خوش ہو اس سے 2 روٹیاں مانگنا اس کی رزاقیت کی توہین ہے۔ بادشاہ کے گھر خوشی ہو اور کوئی کمی جا کے گئے جی 100 تو گھٹ نہیں لینا، بادشاہ اسے قتل کرا دے گا کہ کم ظرف کم وقت، بادشاہ کا سوالی اور 100 روپے مجھ سے جاگیر مانگ، ریاست مانگ، عہدہ مانگ۔ اللہ کے گھر کی خوشی ہے تو 2 روٹیاں مانگے گا۔ سجدہ کر کے کہنا اے عرشی علی، تو فرشی علی کی آمد پہ جتنا خوش ہے اور جو لٹا سکتا ہے میری جھولی میں ڈال دے۔ میں رسم نبھا رہا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بے اولاد ہے تو اسے اولاد نریناتا ہو، کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ ملے، کوئی قید ہے تو رہائی نصیب ہو۔ جمعی مومنین و مومنات کے جو حاجات و قضائے عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں وہ غایت المرام تک پہنچیں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا وإنک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ اجمعین۔ علی مولا